آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان کو اپنے ساتھ شریک گفتگو کیے ہوئے ہیں جن کا ایک بہت اچھا پروفائل ہے. پاکستانی اوریجن کے کینیڈین ہیں، کینیڈین گورنمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں، خود ریئل اسٹیٹ کی ایک کمپنی بھی چلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کینیڈین پاکستانی ایسوسیشن کے بھی پاسٹ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، لائنز کلب کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہیں، لبرل پارٹی آف کینیڈا میں بہت ایکٹیو ہیں. آج ہم نے ان کو اس لیے اسٹوڈیو میں زحمت دی کہ جس طرح دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے دیشوں کے بارے میں متفکر ہوتے ہیں، اپنے اپنے دیشوں کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں، اسی طرح میاں ابو بکر صاحب بھی پاکستان کے معاملات کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں. اور خصوصی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نارتھ امریکہ کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، اور جب پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی بنیادی طور پر عمران خان کے گرد گھومنے والی پارٹی ہے. عمران خان ایک لیجنڈری وہاں پر پولیٹیشین ہیں. ہمارے ٹیگ ٹی وی پر عمران خان کے حوالے سے ویوز میں ہم بہت کرٹیکل بھی رہتے ہیں، لیکن جب ہم خبر دینے کی بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے پی ٹی آئی کی خبریں بغیر کسی تبصرے کے دیتے ہیں، اور جب ویوز کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے ویوز بہت ہی کرٹیکل انداز میں دیتے ہیں. لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، خاص طور پر جو پاکستان کے پالیٹکس میں ان کا کردار ہے، اس کے حوالے سے وہ ورژن بھی ہم سنیں اور اپنے ویوز تک پہنچائیں. آج ہم وہی کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر میاں ابو بکر صاحب کو. میاں صاحب خوش آمدید. تھینک یو سر، تھینک یو طاہر گورا صاحب فار انوائٹنگ می ان یور بلا تکلف، and I look forward in having a بلا تکلف conversation. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. دیکھیے بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہمارے ہاں بیک ہوم تو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں میاں صاحب ریسپیکٹفلی بات چیت کرنے کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. میڈیا وہاں کا جو ہے، جو وہاں کی انوائرمنٹ ہے، لیکن آپ یہاں پہ رہتے ہوئے بہتری بھی چاہتے ہیں پاکستان کی، اور وہاں پہ آپ یہ بھی ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بھئی تھوڑے سے اپنے آپ کو پازیٹیولی چینج بھی کیا جائے. میں بات چیت شروع کرتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو جو وہاں کی سرکار ہے گرل کرنا چاہ رہی ہے، میں پی ٹی آئی نہیں کہنا چاہوں گا، عمران خان گرل کرنا چاہتی ہے، تو آپ عمران خان کی گرلنگ بائی پی ڈی ایم سرکار جو ہے وہاں کی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کانٹیکس میں پاکستان کو کیا پروز اینڈ کونز ہیں اس گرلنگ میں، وہ آپ سب سے پہلے ہمارے ویورز تک اپنی رائے دیجیے. بھائی میں گرلنگ کے ورڈ پہ جانے سے پہلے اس کے پاسٹ میں جاؤں گا. میرے خیال سے پاکستان کے اندر ریسنٹلی پولیٹیکلی جو ایونٹس ہوئے جس کے نتیجے کے اندر عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، ان کے اوپر آپ بہت ہر بندہ اپنی اوپینین رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کامنالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ the procedure caused an unrest amongst public sentiment. تو مطلب ڈیموکریسی کے اندر یا ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر جب ہم رہتے ہیں، ایک میچور ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ ہم، اس کے اندر سب سے بڑا جو اس کا حسن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جس طرح ایونٹس پاکستان کے اندر ہوئے، اس میں آپ جس پہ چاہے مرضی انگلی اٹھا دیں، لیکن ایک چیز اس کے اندر ضرور ہوئی، وہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے بھی ایک ایکسٹریم مینٹل انریسٹ اور ٹارچر کا شکار ہو گئے. آپ نے اہم بات کی، آپ نے کہا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے ایکسٹریم مینٹل جیسے ڈسٹرس کہہ لیجئے، انکمفرٹ جو سچویشن ہے وہ کہہ لیجئے، آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، وہ اس کا شکار ہوئے. آپ اپنی اوپینین ہمیں یہ دیجئے. میں اس سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ٹیگ ٹی وی تھوڑا سا کرٹیکل ضرور رہا عمران خان صاحب کے حوالے سے، ہم آج بھی ہیں، لیکن
ایک ریالٹی میں نے پرسنلی بھی ایکسیپٹ کی پنجاب کے ضمنی الیکشن میں. میرا بھی یہی امپریشن تھا کہ عمران خان پاپولر تو ہیں مگر میڈیا میں سوشل میڈیا میں زیادہ پاپولر ہے. لیکن جو ضمنی الیکشن ہوئے اس نے مجھے بھی یہ بتایا, آئی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ, کہ وہ گراؤنڈ پہ بھی پاپولر ہیں. پھر میں نے تھوڑی سی اور ریسرچ کی, اپنی ایکسپینڈ کی. پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے جرنلسٹ میرے ساتھی ہیں, سینئر جرنلسٹ, ان کا نام لیے بغیر, ان سے بھی میں نے کنیکٹیوٹی کی, جو عمران خان کے حامی نہیں ہیں. وہ بھی اب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو انہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن پاپولیرٹی انہوں نے کیسے گین کی ہے؟ طاہر بھائی, آپ نے کوشچن جو کیا نا, اس کے 2 سیگمنٹس ہیں. ڈیلیوری جو نہیں ہوئی ہے اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں, اور میرے خیال سے ڈیلیوری ہوئی بھی ہے. اگر ہم فوکس اس چیز پہ کریں گے ڈیلیوری کن ایریاز میں ہوئی ہے ان دا گیون سرکمسٹانسز, سو آئی تھنک اٹ از اسٹل پریٹی ریمارکیبل. اف دیر واز روم ٹو ڈو اے بیٹر جاب, دیر از آلویز اے روم ٹو ڈو اے بیٹر جاب. اور میرے خیال سے جو ہمارے گیون سرکمسٹانسز ہیں, جو ریسورسز ہیں, آپ نے انہی ریسورسز کے ساتھ ہی پلے کرنا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک ہز انٹینٹ اینڈ ہز ایفرٹس must be appreciated and must be acknowledged that he put in his best to make a difference and deliver. اب آ جاتی ہے پارٹ نمبر 2 پاپولیرٹی کی. جو بندہ سچا, کھرا اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرتا ہے, ہیومن مائنڈ اینڈ ہیومن ہارٹ essentially eventually acknowledges it. آپ نے مطلب عمران خان نے یہی کام کیا. He won the heart and the mind of the people. پہلے لوگ جو شاید اتنی پاپولیرٹی کے اوپر خان صاحب نہیں پہنچے تھے, وہ اس لیے تھے کہ شاید people were not able or people were not listening to him. I think this time, you know, people did give him a chance to listen to what he was saying, and they got convinced. It was just a matter of connecting with them. دیکھیے, آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے سچے دل کے ساتھ لوگوں کو کنونس کیا اور لوگوں نے ان کی سچائی کو تسلیم کر لیا. میں آپ کی رائے کو تو رسپیکٹ دوں گا, لیکن میں اس اسٹیٹمنٹ کو یا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو بھی دے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روایتی اسٹیٹمنٹ ہے یا ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. چونکہ آپ اور میں میاں صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, آپ کینیڈین پالیٹکس میں بھی بہت انوالو ہیں. عام لوگوں کو کسی بھی آئینے میں کوئی بھی چہرہ دکھانا کوئی پالیٹکس میں مشکل کام نہیں ہے. یو اینڈ آئی نو ویری ویل. عمران خان صاحب کو جو موقع ملا, آپ نے بہت اچھی بات کی, گیون ریسورسز میں ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو ڈیلیور. لیکن چونکہ ان کے بہت زیادہ دعوے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے, میں آیا تو $200 بلین لے آؤں گا, میں آیا تو میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, بہت بڑے بڑے دعوے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پریکٹیکلی ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا ان دعووں کو کرتے ہوئے, یا عمران خان صاحب بھی وہی پولیٹیکل بیانات دے رہے تھے جو بہرحال سیاست کی مجبوری ہوتی ہے؟ نہیں سر, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پولیٹیکل بیانات دے رہے تھے. میری نظر میں اس کی خواہش ہوگی, اور میرے خیال سے ڈیفینیٹلی وہ ان چیزوں پہ کام کرنا چاہتا ہوگا کہ اس روٹ کے اوپر نہ لیا جائے. اب آپ نے ایک IMF کی ایگزامپل دے دی ہے, یا اس طرح کہ آپ 2-3 اور بھی ایگزامپلس اگر سامنے رکھ دیں گے بیچ میں, تو all I have to say on all of those situations is کہ maybe he did not want it to go, but you know when he stepped in and he realized کہ you know we have no other option. کسی بندے once you give out a statement and that to publicly to go back on your own statement, it's very hard unless until you are brought to a point where you have no other option but to go that route. No? تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور میرے خیال سے عقل مندی بھی اسی چیز کے اندر ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے اگر ایک دیوار آ جائے اور آپ کو وہ دیوار پہلے نظر نہ آ رہی ہو, تو بجائے اس کے اس کے ساتھ ٹکریں ماری جائیں, آپ اپنا ٹرن اراؤنڈ کر لیں اینڈ فائنڈ اے بیٹر وے. دی الٹیمیٹ گول شوڈ بی یور آبجیکٹیو, اینڈ یور روٹ, یور وے اینڈ یور ایفرٹ شوڈ گو ان دیٹ ڈائریکشن.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان اور ان کی پارٹی کسی کرائسس کا شکار ہے، یا یہ بھی ٹرانزینٹ ایشوز ہیں جو پالیٹکس کا حصہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی شہباز گل کو جس طرح گورنمنٹ نے پکڑا اور جس طرح کے ایلیگیشن لگائے، اس سارے سرکمسٹانسز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی، میں اگین دہراتا ہوں، کسی کرائسس کا شکار ہے، یا ٹرانزینٹ دور ہے، یا بلکہ وہ آگے بڑھنے کا ایک سفر ہے؟ سر طاہر بھائی، یہ تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس لینس کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی آرگنائزیشن، اور اس کو اب دوبارہ یہ مت کیجیے گا کہ یہ سیاسی بیان ہے، مطلب دے آل گو تھرو ڈفرنٹ فیزز، اینڈ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر اگر ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہتی ہے. تو میرے خیال سے پارٹی کے اندر ایبسولوٹلی دیر مسٹ بی اینڈ دیر ہیز ٹو بی، اف اٹ از اے ٹرو پولیٹیکل پارٹی وچ آئی بلیو اٹ از، there has to be difference of opinions, and اس کے اوپر مطلب پولیٹیکل پارٹی اور جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، جو میں نے اس کینیڈین میچور پولیٹیکل سسٹم سے سمجھا، اور آپ میری اس بات کی شاید تائید کریں گے کہ لیڈر ریپرزینٹس پبلک اوپینین، اینڈ that public opinion is presented through party policy making and all that. So I think PTI جو ہے اس پروسیس کو انکریج کرتی ہے، اور اگین دیر از آلویز اے روم فار بیٹرمنٹ، اینڈ مطلب ہمارے معاشرے کے اندر ابھی پاکستان کے اندر شاید اگر آپ نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے تو شاید وہ پولیٹیکل سینس اس انداز میں نہیں آئی ہے جتنی ہم اس ایک میچور ڈیولپڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پاکستان میں بھی ہے، اور پاکستان سے زیادہ ہمیں جو پاکستان سے باہر بستے ہیں ان میں زیادہ دکھتی ہے، کینیڈا کے اندر، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں. تو آپ کو کیا اس کی وجہ نظر آتی ہے کہ اتنے زیادہ پاپولر وہ ذاتی طور پر پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے اندر ہیں؟ تو بھائی مطلب میرے خیال سے ناظرین کو یہ بہت اچھی طریقے سے پتہ ہوگا کہ ایک اپنا ان کا جو پرسنالٹی کا ایک کرشمہ ہے، ان کی ایک پاسٹ ہے، ایک انہوں نے پورا کیریئر ان کا ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے اندر سے ہی واز آلویز بین لائکڈ امنگس دا میسز، اینڈ وین آئی سے میسز لائک اراؤنڈ دا ورلڈ، لائک یو ڈونٹ ہیو ٹو لائک نیرو اٹ ڈاؤن ٹو پاکستان. جو پاکستانیوں نے ایک اپنی بھرپور طریقے سے سپورٹ ان کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں نے رکھ دی، وہ انہوں نے دیکھی ہے آفٹر لرننگ فرام لائک دا اسٹرگل دیٹ دے گو تھرو ان ہیئر اینڈ ان دیز آفٹر مائگریٹنگ ٹو دا نیو کنٹری، اینڈ دا اسٹرگل اینڈ دی ہارڈ ورک دیٹ دے ہیو ٹو گو تھرو. آئی تھنک دے آر ایبل ٹو ریلیٹ دیٹ، اینڈ دے سی کہ ہی از اسٹرگلنگ اینڈ ہی از putting in his extreme hard work and he's going out of the way. اور پھر سپورٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بیکاز ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ فار ہمسیلف، ہی از ڈوئنگ اٹ فار دا بیٹر گڈ. دیکھیے، میں آن ریکارڈ آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنی ٹیلی ویژن پہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 1997 مجھے عمران خان صاحب کے ساتھ 1-on-1 کام کرنے کا موقع ملا، ان کی پارٹی کے میڈیا سیل کے لیے. بہت ہی مختصر عرصہ تھا، اور میں نے ان کو قریب سے دیکھا. تب وہ اور زمانہ تھا. آج ہم جب دیکھتے ہیں اتنے لمبے عرصے کے بعد، یعنی نہ میں تو 1997 کی بات کر رہا ہوں جب ابھی پی ٹی آئی بھی نہیں تھی، اور آج 2022 میں آپ نے ان کے ساتھ میرے سے کہیں زیادہ دورانیے میں کام کیا ہوگا مختلف ادوار میں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کے عمران خان کو آپ ذاتی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ طاہر بھائی، 1997 اینڈ 2022 کے اندر ایک بہت نہ صرف طویل سفر ہے لیکن ایک غیر معمولی سفر بھی ہے یہ، بیکاز میری اپنی نالج کے اندر کوئی ایسی تھرڈ فورس کسی بھی اور ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر نہیں آئی جو کہ نہ صرف میسز میں پاپولر ہو جائے بلکہ گورنمنٹ بھی فارم کر لے. اور جس ریٹ سے پارٹی گرو کی، اس کی مطلب آپ اس کو کسی بھی دنیا میں کسی آرگنائزیشن کو اتنی ریپڈلی اگر گرو ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر بہتری ہو سکتی ہے. اور
اس کو مینیج کرنا سم ٹائمز اٹ بیکمز ہارڈر دین اٹس سیڈ. اور عمران خان کو جس طرح میں نے عمران خان کو ایک بہت اچھا انسان پایا, اور میں نے اس کو ایک بہت آنیسٹ انسان پایا, بڑا ہمبل انسان پایا, میں نے اس کو بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ پایا, اور میں نے اس کو بڑا کلیئر مائنڈیڈ ان اے سینس پایا کہ اس کو وہ ذاتی اٹیک یا ایسا کی چیزوں کے اوپر سے ہی از ابو دیٹ, اینڈ ہی فوکسز آن وٹ ہی وانٹس ٹو ڈو, اینڈ ہی ٹیلز یو ٹو ڈو دا سیم تھنگ. آپ نے ہمارے ویورز کو بتایا کہ اس پورے عرصہ کے دوران جب سے ان کی پارٹی نئی تھی اور آج جب کہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے, بہت ایک سفر ہے, میں اسے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آخر میں 2 ایک باتیں میاں صاحب آپ کے ساتھ ضرور ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے تسلیم کیا کہ میں ذاتی طور پر عمران خان کی پالیسیز کے بارے میں کرٹیکل ہوتا ہوں, لیکن اس بارے میں بھی میرا سسپیشن تھا کہ شاید وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں. لیکن ضمنی انتخابات مجھے یہ بتایا, اور میں نے آپ کو مبارکباد کا ٹیکسٹ کیا. جی بالکل. کیوں کیا کہ دل سے میں نے محسوس کیا کہ اب عمران خان جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ کچھ سہاروں سے آگے بڑھ رہے ہیں, ان سے اب بے نیاز ہو کے الیکشن ضمنی جیتے تھے. یہ ہمارا مبارکباد دینا ان کو بنتا تھا. اب اگر الیکشن کسی بھی سٹیج پر ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی پہلے سے بہتر رزلٹس لیں گے؟ کیا سچویشن آپ کو نظر آتی ہے؟ سر میں جیسا آپ نے کہا کہ اگر میرا فوکس تو بینگ اے سپورٹر آف عمران خان اور بینگ اے ورکر آف عمران خان, میں تو یہی کہوں گا کہ میرا سب سے بڑا بگیسٹ کنسرن جو ہوگا وہ ہوگا کہ پروسیس کیسا, جو الیکشن پروسیس ہے اس کو کتنا فیئر لے کے چلا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں کافی عرصے سے بہت طویل ایفرٹس پی ٹی آئی کی اس معاملے میں تھی کہ جو پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں ان کا ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. اس چیز کو پارٹی نے اپنی پالیسی کا حصہ بنایا اور پھر مطلب لا پاس کیا, اس کو ریموو کر دیا گیا. پاکستان کے اندر جس طریقے سے جو بھی, اب یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, بٹ اگر پولیٹیکل پارٹی ایک پاکستان کی سب سے بڑی انریسٹ اور اپنا انکمفرٹ شو کر رہی ہے کہ جس طریقے سے اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان پروسیس چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, اس میں کنسرنز ہیں, تو انلیس انٹل ان کنسرنز کو ایڈریس کیا جائے, میرے لیے سب سے بڑا کنسرن یہی ہوگا. اور میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے بھی اسی کنسرن کو ریز کروں گا کہ ایز لانگ ایز دا پروسیس از فیئر. عمران خان نے پہلے بھی ہار مانی ہے, اس کو ہار مان کے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے, اور اگر صحیح طریقے سے ہرایا جائے گا تو ٹھیک ہے, جو بھی پارٹی جیتتی ہے اس کا پولیٹیکل پروسیس کے اندر رائٹ بنتا ہے کہ وہ آئے اور آ کے گورنمنٹ بنائے. بٹ ہاؤ ایور اف دی الیکشن پروسیس از کنڈکٹیڈ ان اے فری اینڈ فیئر مینر, I think I have no ambiguity in stating this, that he will sweep the elections with a full majority, a historic majority in the next elections. آخر میں 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ عمران خان یا پی ٹی آئی کو کچھ ایڈوائز بھی کرنا چاہیں گے؟ کوئی آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں جو آپ کو اپنی پارٹی یا اپنے محبوب لیڈر میں نظر نہ آئیں, تو کیسے آپ ان کو سمجھانا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے معاملات کے اندر جو چیزیں کچھ ایڈوائسز جو دینے والی ہوتی ہیں وہ میں ان کے ساتھ ڈسکریٹلی ہم لوگ بالکل ریز کرتے ہیں, اور ان کو مسلسل فیڈ بیک جو کمیونٹی کی یہاں سے ملتی ہے, جس طرح بھی آپ نے کچھ مجھے فیڈ بیک دی, ان کو کمپائل کر کے مسلسل ایک چیز کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے, اور وہ ہم دیتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. میں اپنے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کی ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر ان اے ویری ڈائیورسڈ وے. ریمیٹنس از ون آف اٹ. آپ برین ہیں, آپ ٹرینڈ ہیں, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس ایبلٹی ہے, آپ کی مجبور نہیں ہیں, آپ بے بس نہیں ہیں, آپ کی آواز سنی جاتی ہے, آپ ایسٹ ہیں پاکستان کا جس کو ایکنالج کیا جاتا ہے. ہم اپنی اس دھرتی سے بھی پیار کرتے ہیں جس دھرتی کے اندر ہم رہتے ہیں, لیکن ہم اس دھرتی سے ڈس ایسوسیٹ بھی نہیں ہو سکتے. ایک نیچرل فنومینا ہے جس سے ہماری ہیریٹیج ہوتی ہے یا ہمارے انسیسٹرز ہوتے ہیں. تو آپ اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے جاری رکھیں. آپ کا پریشر بالکل ہونا چاہیے. آپ اپنی آواز کو وہاں پہ بھی سنائیں
اور یہاں پہ بھی رائٹ ایوانوں کے اندر کنسرن اپنا شو کریں. کینیڈین پولیٹیکل سسٹم آپ کی آواز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہی میری آپ سب سے گزارش ہے, اور میں آپ کی میڈیا چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور بلا تکلف گفتگو کی. بہت ہی آخر میں بلا تکلف ایک اور کویسچن, جب فارن فنڈنگ کیس کا آبزرویشن پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آتا ہے یا کوٹ ان کوٹ ڈیسیجن سامنے آتا ہے, تو اس میں کینیڈا کی تحریک انصاف کا بھی ایک ذکر ہے. تو کینیڈا کا کتنا رول رہا اور اس ججمنٹ کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ طاہر بھائی, آپ نے جو کویشچن کیا ہے اس کے اوپر میں اس وقت کمنٹ نہیں کروں گا. پی ٹی آئی کا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ آفیشلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس الیکشن کمیشن کی رپورٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور بڑے سیریس کنسرنز ہیں. اور اس کے اندر ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے رپورٹ کے اندر وہ ریالٹی سے بہت برعکس ہے, اور اس معاملات کے اوپر لیگل ٹیم بھی ریویو کر رہی ہے, اور وہ جب فردر گائیڈ لائن دے گی تو آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو کم اینڈ شیئر دیٹ انفارمیشن وتھ یو. کوئی ایسی بات فائنلی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج کی ہماری گفتگو میں سمجھیں کہ مس ہو گئی ہے اور رہ گئی ہے, ضرور شامل گفتگو کیجیے. طاہر بھائی, آپ ایک مجھے اپنی ٹی وی چینلز کی ڈائیورسٹی کے بارے میں بتا رہے تھے, اینڈ آئی واز ویری ڈیلائٹیڈ ٹو سی کہ آپ نے اپنا جو پروجیکٹس میرے ساتھ شیئر کیے اپنے پروگرام کے بارے میں. میں صرف یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہر بندہ جو بھی سن رہا ہے مجھے, کہ ہم اپنی اوپینینز کو دوسرے کے اوپر فورس کر کے تلخیاں نہ بڑھائیں. ہمارے اندر پیشنس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بات کا اظہار بھی کر سکیں اور دوسرے کی بات کو سن بھی سکیں. اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ وی کین آلویز فائنڈ سم کامن ایلیمنٹس ٹو ورک ٹوگیدر رادر دین فائنڈنگ ڈفرینسز ٹو سیپریٹ فرام ایچ ادر. تو پیشنس رکھیں اپنے اندر, اور جو رسپیکٹ اور میوچل رسپیکٹ اور ہیونگ دا رائٹ ٹو ہیو این اوپینین, اس کے اوپر اس چیز کا دھیان رکھنا اس وقت آف اٹ موسٹ امپورٹنٹ, تاکہ ہم ایک اچھے اور مہذب شہری کے طور کے اوپر جس بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ میاں ابو بکر صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز, آپ نے باتیں سنی میاں ابو بکر صاحب کی, جیسا کہ میاں صاحب نے بھی کہا, اسی اسپرٹ کی روشنی میں ٹیگ ٹی وی کی کوشش اور خواہش میں ہے کہ ہم ہر طرح کے پوائنٹ آف ویو کو ایک انٹلیکچوئل رسپیکٹفل ڈسکورس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں. ہم اپنا کام ہمیشہ سے ایسے ہی کر رہے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. امید ہے ہمارے کینیڈین آف ساؤتھ ایشین اوریجن بھی اسپرٹ کو مکمل طور پر سمجھیں, کیونکہ کینیڈا اسی جذبے کا نام ہے اور کینیڈا اسی ملٹی کلچرلزم کو سپورٹ اور پروموٹ کرتا ہے, جس میں کینیڈینز آف آل اوریجن آر ٹریٹڈ ایکولی. آج کا بلا تکلف تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.